الطيبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. ملأ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لك النور والقمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى والبدر قصة مختصر. ان کی مہکے دل کے اونچے کھلا دی ہے. ان کی مہکے دل کے اونچے کھلا دی ہے. جس راہ چل دی ہے مجھے بسا دی ہے. جس راہ چل دی ہے مجھے بسا دی ہے. ان کی مہکے دل کے اونچے کھلا دی ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا.
پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہے، حمد و ثنا دعات امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بن گئے باعث تخلیق کائنات شب اسرا دلہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شانہ والی مرتبے کے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی سنا کے سارا اس دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلو میرے وہ مسلمان بھرا جڑے جامع مسجد گلدار مدینہ نام پراڑی یہ مسجد ہے، یہ نال کسی طرح کا بھی کوئی تعاون فرما رہے ہیں اس واسطے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جامع مسجد گلدار مدینہ اتھے نمازاں پڑھیاں جاندیاں رہے، قرآن پڑھیا جاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے، انہیں پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے، انہیں پیاریاں کا ذکر ہوتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین سکھیا کے سکھایا جاتا رہے۔ کسی طرح سے میرے مسلمان بھرا کوئی تعاون فرما رہے، کوئی جانی مالی اخلاقی تعاون سننے کسی طرح بھی ادھے نال تعاون کر رہے ہیں، مسجد کی سپورٹ کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کروا سے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اونا دیا میریاں سب حاضرین سامعینیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اونا مینوں سب حاضرین سامعین حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے کہ سن سارے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شب قدر کا ذکر فرمایا۔ اس شب قدر جنہوں لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یہ بڑیاں عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایدہ ذکر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہے بڑے ہی پیارے انداز کے نال لیلۃ القدر کا ذکر کرائے، شب قدر کا ذکر کرائے، قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا؟ فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد
شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا ہیا حتی مطلع الفجر، صبح تک۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت جو ہے یہ قرآن میں بیان فرما دی۔ اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے آج کل عام جو ہے یہ بات ہو گئی ہے کہ جو آخری جمعہ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں جمعۃ الوداع، کہ رمضان مبارک کا یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور دیکھیں دو طرح کی فیلنگ جو ہے، دو طرح کا احساس جو ہے اس جمعۃ المبارک کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام سے پیار کرنے والے، سبحان اللہ، اس جمعۃ المبارک کی اہمیت، اس کی قدر کو جانتے ہیں کہ یہ جمعۃ المبارک چونکہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اب یہ سال کے بعد پھر دوبارہ قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ تو اس جمعۃ المبارک کے دن ان کی اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی دو طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ والے جو اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اس جمعۃ المبارک کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے چہرے جگمگا رہے ہوتے ہیں خوشی سے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ماہ رمضان المبارک کو پایا، اور اس کا ادب کرتے ہوئے اس کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، نماز تراویح پڑھی، نیکیاں کی۔ تو جمعۃ المبارک جو آخری آتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا ہم یہاں تک پہنچے، آخری جمعۃ المبارک تک، جمعۃ الوداع تک پہنچے۔ ان کی فیلنگ یہ ہوتی، وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے میں، اس کے روزے رکھنے میں اور نمازیں پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، نماز تراویح پڑھنے میں کامیاب ہوئے، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے طرح کے لوگ جو ہوتے تو اللہ والے ہی ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب جمعۃ الوداع آتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے مہینے، عظمتوں والے، شانوں والے، مرتبے اور مقام والے مہینے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ جا رہا ہے، جس میں بڑی رحمتیں ملی، بڑی برکتیں ملی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ایمان والوں کو۔ یہ مہینہ جا رہا ہے، یہ الوداع ہو رہا ہے، تو ایمان والے جو ہیں، اللہ کے پیارے جو ہیں، اب غمگین ہو جاتے ہیں کہ پورا سال ماہ رمضان المبارک کی وہ بہاریں، وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ برکتیں نہیں ملیں گے۔ وہ اداسی کا اظہار کرتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف نہار کرتے ہیں اور آنکھ کرتے ہیں، ان کے دل تڑپنے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس حسرت کا
کرتے رہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قدر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز باجماعت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کے انہوں نے انبار لگائے ہوتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر شب قدر کے اندر ہم نے قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے، قرآن کا مل جانا، سبحان اللہ۔ اور یہ اعتکاف کرنے والے اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے سامان پیدا کیے ہیں۔ تو اب بزرگان دین جو ہیں اور اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین جو ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو شب قدر کا ذکر کیا گیا ہے، لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا ہے، کہ بھئی اس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں۔ اب 19ویں ہو سکتی ہے وہ رات، 23ویں ہو سکتی ہے وہ رات، 25ویں ہو سکتی ہے وہ رات، 27ویں ہو سکتی ہے وہ رات، 29ویں ہو سکتی ہے وہ رات۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا کہ بھئی ان تاک راتوں میں تم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام، اس بات پہ انہوں نے اجماع کیا ہے، اس بات پہ کہ سارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں کی رات جو ہے یہ شرف بخشا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ مطلب کیا کہ اب جب علماء کرام، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، صحابہ کرام اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ بھئی 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اب ایمان والے جو ہیں اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ انہیں یہ مقام، یہ شرف مل جائے، کون سا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اب اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھو، 1000 مہینوں کو اس کا حساب کر کے دیکھو، تو جو بندہ لیلۃ القدر کو پاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، 1000 مہینے سے زیادہ اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب کیلکولیٹ کریں گے، اس کا حساب کریں گے، تو یہ 83 ایئر، 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ خالق کائنات، پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی کرم نوازی پر، اللہ کی کرم پر، اس کے فضل پر، اس کی عطا پہ قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں 83 سال سے زیادہ ثواب رکھ دیا ہے۔ اب ایمان والے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ 83 سال سے زیادہ، 1000 مہینے، یہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب بنتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس لیے ایمان والوں کو عطا کی گئی ہے کہ دیکھیں
ایمان والے جو ہے مومن مسلمان ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، نمازیں ادا کریں، قرآن پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، کوشش تو کرتے ہیں، اپنی ٹائم پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھی لیلۃ القدر یہ شب قدر کی رات عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ نہیں ہو سکتا ہے اے پتر تیار کر کے ادھر سویا کرو، سننے واسطے بیٹھے ہوتے ہیں سویا کرو، ہر وقت تم کہنا پہنتا ہے ادھر تو دھیان نہ کریا کرو۔ اگر کسی بندے دی کوئی ماہ رمضان المبارک دے اعمال دے اندر کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی، مطلب روزہ دی رکھیا ہوئے کوشش کی اپنی پوری لیکن پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھ دیا کہ کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی کرنا نہیں سی چاہتا اور جو کہ کوئی ایسا لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی وہ ہن نماز پڑھ رہا سی، نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، یا قرآن پڑھ رہا سی قرآن پڑھدیا کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے بڑا کرم فرمایا، ایمان والوں کو یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائی ہے، اس رات کو آپ نہ سمجھا جے اے رات کے لیے 1000 مہینے کی عبادت نالوں افضل رات ہے، اس رات کے اندر جیڑا بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ ہوگیا نرما لاتا ہے، سونے دیتے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دے اندر اے عبادت دے اندر ریاضت دے اندر اے رات گزارتا ہے تے پیچھے جنیاں بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دی وجہ دے نال ساریاں معاف فرما چھڑدا ہے۔ اس کر کے بھی لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائی۔ اچھا ایک بندے دا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلی امتہ دے ایک بندہ سی جنہ معمول ہے سی کہ وہ 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ وچ جہاد کرتا سی۔ کی کرتا سی؟ جہاد مطلب سارے معاملات ایک سائل تے چھڈ کے تے اپنے آپ کو میدان جنگ دے اندر لے جا کے اللہ دے دشمناں دے نال تلوار لے کے انہاں دے نال لڑنا اینو جہاد کہتے ہیں۔ ان کی جڑے نے اللہ دے دشمناں دے نال لڑنا جہاد کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے دا ذکر کیتا کہ انہیں کئی 1000 مہینے جڑے نے سال جڑے نے وہ تلوار دے نال میدان عمل دے اندر میدان جنگ دے اندر انہیں اپنی تلوار دے نال جہاد کیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سنیا کہ ساڈیاں تے انیاں عمراں بھی کوئی نہیں، اج دیکھو بہت تھوڑی عمراں نے، 1000 سال دے کسی دی عمر نہیں ہوندی۔ صحابہ کرام سوچی پے گئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بھی دل سے خیال کیتا ہوئے گا کہ میرے امتیاں دیاں انیاں امتیں عمراں ہی کوئی نہیں، وہ نہیں پہلی امتاں دے لوگ نے وہ 1000 سال 1000 مہینے جڑے نے وہ تلوار دے نال جہاد کر کے اتنا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات کو آپ پر روزگار عالم جنہوں سونے محبوب علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام جنہیں بدخانے چہرے والے نے واللیل کی اطلفہ والے نے علم نشرہ دے سینے والے نے تاہا دے جمعی والے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اے عمل دیکھ آئے صحابہ کے چہرے میں دیکھ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے لیے انہوں نے نور فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے ایمان والو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، چہرے دیکھتے اداسی نہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔
ایک رات کنیا راتاں ایک رات پھر تلوار لے کے میدان جنگ کے اندر میدان عمل کے اندر جہاد نہیں کرنا پڑا بس اچھے طریقے سے وضو کر کے رب کے گھر کے اندر آ کے سبحان اللہ یا اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے سبحان اللہ جتنا کسی کا دل جمدا ہے وہ اللہ اللہ کر کے رب نو راضی کر لینا ہے کی کر لینا ہے رب نو راضی کر لینا ہے تے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ تبارک و تعالی ان 1000 مہینے کی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے ان دیکھو کئی بڑے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نے بڑے اللہ تبارک و تعالی کے نال پیار کرنے والے دے پیارے محبوب علیہ السلام کے نال پیار کرنے والے نے جو قرآن سنیا کہ بھئی لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت نالوں زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے لو جی وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ لیلۃ القدر کی رات شب قدر کی رات وہ عبادت ریاضت قرآن پاک کی تلاوت نوافل ذکر اللہ ذکر رسول ایسا کام کر کے اللہ کو راضی کرتے رہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بیڑا بھی پار فرما دے یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نجات بھی بڑھا دے ہم دیکھو اے ماہ رمضان المبارک دا اے مہینہ عظمتاں والا شانہ والا ساڈے کولوں جاندا ہویا لیکن یہ دیکھو یہ بھی دھیان کریا جی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ٹریننگ کروائی ہے کی کروائی ہے بولو تو صحیح کی کروائی ہے ٹریننگ کروائی ہے کہ لو بھی تسی اے دیکھو ماہ رمضان المبارک کے اندر مسجد و آواز نظر آنگیاں لوگی نماز پڑھتے نظر آنگے قرآن پڑھتے نظر آنگے پھر نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آنگے تراویح دی شکل دے اندر عبادت ریاضت کرتے ہوئے نظر آنگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایمان والوں کی ٹریننگ کروائی ہے کی کروائی ہے ٹریننگ کروائی ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کے نال پیار کرنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پیار کرنے والوں قرآن دے اوپر عمل کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر تھوڑی ٹریننگ کروا رہا ہے کہ جس طرح تسی اس مہینے کے اندر نمازاں پڑھنیاں نے قرآن پڑھیا ہے ذکر اللہ کیتا ہے اللہ دے پیارے محبوب کا ذکر کیتا ہے نوافل ادا کیتے ہیں اللہ اللہ کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ٹریننگ کروائی ہے کہ اے ایمان والو جڑے اس قرآن دے اوپر ایمان رکھتے ہیں جڑے اس قرآن دے اوپر عمل کرتے ہیں سارا سال نماز نہ چھڑیا جے قرآن دی تلاوت نہ چھڑیا جے نوافل پڑھنے نہ چھڑیا جے اللہ دا ذکر کرنا نہ چھڑیا جے پیارے رسول دے اوپر درود و سلام پڑھنا نہ چھڑیا جے اگر کوئی خطا ہو جائے اگر کوئی غلطی ہو جائے رب کو معافیاں منگیاں نہ چھڑیا جے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ٹرین کروا دیتا ہے کہ جڑا ایمان والا ہوتا ہے رب نال پیار کرنے والا ہوتا ہے انہیں رسول نال پیار کرنے والا ہوتا ہے قرآن دے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے رمضان گزر بھی جاتا ہے اور نمازاں قضا نہیں ہوندیاں قرآن کی تلاوت ہوئی بند نہیں ہوندی انہیں نوافل بند نہیں ہوندے انہیں ذکر اللہ بند نہیں ہوندا ذکر رسول بند نہیں ہوندا سونے دے اوپر درود و سلام دا بند نہیں ہوندا اگر کوئی خطا ہو جائے اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ کو معافیاں منگنیاں بند نہیں ہوندیاں کیونکہ وہ دا عمل جڑا ہے قرآن دے مطابق ہوندا ہے قرآن میں وہ پیار کرنے والا ہوندا ہے قرآن دے اوپر عمل کرنے والا ہوندا ہے تے جڑا بندہ ترکاوندا ہوندا ہے جنا تن سنی ہوندا ہے بس تھوڑی دیر واسطے بھائی رمضان المبارک دے وچ عمل کر رہا پھر رمضان المبارک گزر گیا نمازاں بھی چھڑ دتیاں قرآن بھی چھڑ دیتا ذکر اللہ بھی چھڑ دیتا نوافل بھی چھڑ دیتے اللہ کرنا بھی چھڑ دیتا سونے دے اوپر درود و سلام پڑھنا بھی چھڑ دیتا اگر کوئی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی کہ رب کو معافی منگنی بھی چھڑ دیتے وہ بندہ کافر ہے لیکن جڑا رمضان المبارک تو بعد بھی اللہ کو راضی کرنے واسطے چنگے کم کرتا رہتا ہے اور اللہ
پیارا بن جاتا ہے. پتہ لگا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والے دی ٹریننگ کرواتا ہے. کی کرتا ہے؟ ٹریننگ کرتا ہے. جدا کہتے پریکٹس کہ لو جی اے نمازاں بھی پڑھنیاں نے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اے نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، لو جی نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، ذکر اللہ بھی کرنا ہے، ذکر رسول بھی کرنا ہے، سونے دے ہوتے درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اللہ کو معافیاں بھی منگنیاں نے. اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ لو جی ہاتھ کھڑے کرو جی کیڑا کیڑا نماز ماہ رمضان مبارک تو بعد ماہ رمضان مبارک کے مہینے تو بعد کیڑا کیڑا نماز پڑھے گا جی، کیڑا کیڑا قرآن کی تلاوت جاری رکھے گا جی، کیڑا کیڑا اللہ کا ذکر کرے گا جی، کیڑا سنے تے درود و سلام پڑھے گا جی، کیڑا کیڑا جناب جنانا کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے رب جناب رجوع رکھے گا، تعلق رکھے گا، اپنا ناطہ رکھے گا، رب کو معافی مانگتا رہے گا. جڑے کرونے ضروری نہیں ہوتے لیکن دل دے اندر یہ نیت کرونی ضروری ہوتی ہے کہ ایمان والے جمعۃ الوداع دے اندر آخری جمعے دے اندر بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر رب وال دھیان کر کے یہ نیت ضرور کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسی پورا سال ہی کوشش کرا گے کہ اسی نمازاں نہ چھڑیے، اسی نمازاں نہ چھڑیے، قرآن کی تلاوت نہ چھڑیے، نوافل پڑھنے نہ چھڑیے، اللہ کا ذکر کرنا نہ چھڑیے، سونے رسول کا ذکر کرنا نہ چھڑیے، سونے دے اوپر درود و سلام پڑھنا نہ چھڑیے. اگر کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے یا اللہ معافیاں منگنیاں نہ چھڑیے، صدقہ خیرات کرنا نہ چھڑیے. یہ نیت. اچھا فرمایا اب عام لوگ بھی بول رہے ہیں نفل سارے میں یاد ہے کہ نیت اس چیز کو کہتے ہیں دل دے پکے ارادے، دل دے پکے ارادے نو نیت کہتے ہیں کہ اللہ دے گھر دے بدل بیٹھ کے ایک پکی نیت کر رہی کہ یا اللہ اسی نیت کرنے ہاں کہ ماہ رمضان مبارک کو بار بھی اسی مسجداں نو ویران نہیں کران گے، نمازاں پڑھتے رہاں گے. نمازاں بولو تو صحیح، نمازاں آخری جمعۃ المبارک ذرا پکیا کرنا ہوندا. رب نے بھی ٹریننگ کروائی ہوندی ہے کہ بندہ اس مرحلے تک پہنچیا ہوندا ہے تے ایمان والے جڑے نے پھر یہ نیت کرتے نے، ارادہ کرتے نے کہ یا الہ العالمین اسی ماہ رمضان مبارک تو بعد بھی نمازاں بولو تو صحیح، بولنے لگیا تو بول نہیں لگتا، ماہ رمضان مبارک تو بعد بھی نمازاں پڑھتے رہاں گے. لوگ میں ہن پھر تانوں ایسی گل کراں کہ تسی انکار کر سکنا نہیں، نہ میں نہ تسی نہ زید نہ بکر کوئی بھی بندہ انکار تے کر سکے گا نہیں. اے سونے قرآن دے ساڑھے یعنی کہ 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایس قرآن دے پر مینوں تے تانوں نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. ایس قرآن سارے اس قرآن منن والے ہو بولو تو صحیح، سارے اس قرآن منن والے ہو تے پھر رمضان گزر جائے پھر بھی نماز نہ پڑھو کیونکہ اس قرآن سے عمل کتنا ہوئے گا. دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 اور زیادہ مقامات ہوتے مینوں تو تانوں نماز پڑھنے کا آرڈر دے رہا ہے تے بندہ جڑا ہے رب دا حکم تے ایک باری ہوئے تے کوئی کافی ہوتا ہے لیکن 750 زیادہ مرتبہ 700 سے زیادہ مرتبہ جڑا حکم ملیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا. دسو بندہ سیانا ہے عقل مند ہے کہ اتنا زیادہ کثیر تعداد اللہ دا حکم بھی ہوئے اللہ دا آرڈر بھی ہوئے تے پھر وہ بندہ ماہ رمضان مبارک کی کوشش کرتے رہے سارے مسلمان کہ لو جی نماز پڑھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن ماہ رمضان مبارک تو بعد سستیاں شروع ہو جاندیاں نے. سستیاں نہیں کرنیاں، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا. قرآن دے اوپر عمل تائیں ہوئے گا کہ تہاڈا عمل جڑا ہے 12 مہینے ہوئے گا، تہاڈا عمل 12 مہینے ہوئے گا. یہ 700 سے زیادہ مقامات دے اوپر جڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھا پڑھن دا نہیں آکھیا پڑھیا کرو، قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. جدوں پلر کھلوتا ہے نا ایک قائم ہے، ایک یہ ایک قائم ہے، ایک کھلوتا ہے انہیں ڈگنا نہیں. یہ جدوں تک مسجد انشاءاللہ العزیز رہے گی یہ پلر قائم رہے گا. کی رہے گا؟ قائم رہے گا. آپ پڑھنا پتا کی ہوتا ہے کبھی پڑھ لئی کبھی چھڑ دیتی، کبھی پڑھ لئی کبھی چھڑ دیتی. ایویں نہیں کرنا. اللہ نے قرآن کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز
قائم کرن دا حکم دیتا ہے تے قائم کہندے نے کہ پہلو نماز سیکھنی پھر سیکھ کے انہوں صحیح طریقے دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز نوں قائم کرنا ہمیشہ نال ادا کرنا انہوں کہتے ہیں نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا ہن دیکھو اے بہت جگہ دے اوتے معمول بنیا ہویا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میں تھوڑے تے حقیقت دے بیان کرتا جاواں قرآن پاک دے وچ جگہ جگہ دے تے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ دے اوتے بہت ساری جگہ دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں دے نال یہ وعدے فرمائے ایمان والیاں دے نال وعدے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے بشارتاں دتیاں نے ایمان والیاں نو کہ بھئی کئی کہتے ہیں کہ لو جی اینج کر لو تے جنت پکی اینج کر لو جنت پکی اینج کر لو جنت پکی لیکن قرآن پاک دیاں بہت ساری آیتاں وہ میں تواڈے سامنے قرآن دے وچوں ہی کڈ کے تواڈے سامنے رکھ سکدا وا تانوں دکھا سکدا وا کہ ایمان دا جتھے ذکر ہوئے گا کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالی دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اوتھے ایمان دے نال نال اعمال صالحہ دا ذکر فرمایا جتھے ایمان دا ذکر کیتا ہے کہ لو جی انہاں نوں بشارت ہے انہاں نوں مبارک ہے انہاں نوں جڑے ایمان لے آئے اے دیکھو رب دا قرآن ہے جڑے اسٹوڈنٹ نے قرآن پڑھن والے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دا ذکر کیتا کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالی نے نال اعمال صالحہ دا ذکر کیتا ہے نال کی کیتا ہے اعمال صالحہ دا ذکر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین اللہ تبارک و تعالی بشارت دیندا ہے مومنان انہاں نو مومنان بشارت دیندا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر الفاظ عطا فرمائے اچھا یہ بشارت جیڑی ہے اللہ تبارک و تعالی کنہاں نوں دیندا ہے جڑے ایمان لے آئے اچھا ایمان لے آ کے پھر انہوں نے کام کی کیتا اچھے اعمال کیتے نیک اعمال اے جگہ جگہ کافی جگہ دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں دا نام لیا کدی فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آئے تے پھر اس تو بعد اچھے اعمال کیتے یہ نہیں آکھیا کہ لو جی ایمان لے آؤں تو بعد تسی چنگے کام نہیں کر رہے فرمایا کہ جڑے ایمان لے آئے تو انہاں نے نیک اعمال کیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں ہیں کی کیتیاں ہیں جنتاں تیار کیتیاں ہیں ہن ایویں سمجھ لو سوکھا کر کے سمجھا دینا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ماں پیو دے ادب و احترام کرنے کا حکم دیتا ایسے قرآن کے اندر اپنے کوئی گل نہیں کرتا فرمایا ماں پیو دا ادب و احترام کریا جے انہاں دے نال احسان کریا جے انہاں دے نال وفاداری کریا جے انہاں دے نال صلہ رحمی کریا جے انہاں دے نال ماں پیو دے نال بولو تے صحیح یہ جمعہ مبارک جڑا ہوندا ہے نا کوئی سکھن سکھاؤن دا ہوندا ہے یہ نہیں جی امام صاحب خطیب صاحب آپ ہی بات کیتا بڑا سونا کیتا تے ٹر گئے جناب میرا لو جی کسی نے گل پڑے کو گل پئی نہ یہ نہیں ہوندا یہ تربیتی سیشن ہوندا جی واز نصیحت دا تقریر دا کہ لوکی کچھ سیکھ سکن انہاں نوں کچھ چیزاں دا پتہ چل جائے وہ پلے باندھ لین تے پھر اوتے عمل کر کے اپنی راہ جڑی ہے وہ سیدھی کر لین راہ کئی سیدھی کر لین جڑی اللہ رسول دے نال ملدی ہوئی ہے وہ دے اوتے چلنا ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے فرمایا ماں پیو دا احترام کریا جے ماں پیو دا ادب و احترام کریا جے انہاں دے نال احسان کریا جے صلہ رحمی کریا جے وفاداری کریا جے انہاں دے نال انہاں دی خدمت کریا جے اچھا ہن قرآن دے اندر یہ والدین دے نال احسان کرن دا صلہ رحمی کرن دا خدمت کرن دا انہاں دے نال وفاداری کرن دا یہ سارے الفاظ موجود نے کہ یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جیڑا پتر چنگا ہے
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر سننا ہے. آرڈر سنن تو بعد وہ کی کم کرتا ہے؟ پھر اللہ دے آرڈر سنن تو بعد قرآن جا گیا کہ ماں پیو دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، انہاں دی خدمت کرنی ہے، ماں پیو دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، ماں پیو دے نال وفاداری کرنی ہے، ماں پیو دے نال اچھے اخلاق نال پیش ہونا ہے. اچھا جڑا انسان ہے، اچھا مسلمان جڑا ہے، جنہوں اچھا بچہ کہہ لو، اچھا نوجوان کہہ لو، وہ قرآن سنتا ہے تو پھر اتنے عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح کہ بابا جی واہ ماشاءاللہ جی قرآن جا گیا بڑا چوم کے الماری جی واہ جی واہ ماں پیو دا احترام کرنا چاہیے، قرآن چومیا الماری جی رکھ دیتا، واہ جی واہ اللہ نے بڑا حکم دیتا ہے. ماں پیو دا کہنا ہی بنتا، ماں پیو دی آنکھیں نہیں لگتا، ماں پیو دی خدمت ہی نہیں کرتا، ماں پیو دے نال صلہ رحمی نہیں کرتا، ماں پیو دے نال اخلاق دے نال پیش ہی نہیں ہوتا ہے، ماں پیو دی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ماں پیو دے نال طرح طرح دے تبرے بولدا ہے، کہندا تانوں عقل ہی نہیں، تانوں سمجھ ہی نہیں، وہ تسی پرانے ذہن دے بندے آ، تسی بیمار ہو گئے آ، یا فلاں تہاڈا ذہن نہیں کم کردا، طرح طرح دی ماں پیو نوں گلاں سناوندا ہے، ماں پیو دے نیڑے نہیں لگدا، ماں پیو دا احترام ہی نہیں کرتا، ماں پیو نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں کہ دسو اپنی ایمانداری دے نال انہیں اس قرآن تے عمل کیتا. اور بولو تو صحیح ہے جیڑا سن کے بس واہ جی واہ کیا بات ہے جناب، ہے قرآن بڑا اچھا، قرآن رب دا کلام ہے تے بس الماری وچ رکھو جناب اینو یا کلی عربی پڑھ چھڑو تو تے عمل نہ کیتا، دسو اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اچھا نوجوان ہے؟ نہیں. اور اچھا انسان وہی ہے، اچھا ایمان والا وہی ہے، اچھا نوجوان ہے یہ جدو خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کلام سن رہا ہے اور رب دا فرمان سن رہا ہے تے قربان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلام دے اوتے کہ واہ مالکا شکر ہے تیرا سانو رب دا کلام عطا فرما چھڑیا ہے، اسی وفادار بنا گے، تیرے وفادار بندے بن کے قرآن تے عمل کرتے ہویا جیڑا جیڑا حکم تو دیندے جائے گا، اے مالکا اسی اس حکم دے اوتے عمل بھی کرتے جاواں گے تے لوکاں نوں دستے جاواں گے کہ اسی صرف نام دے مسلمان نہیں بلکہ قرآن دے اوتے عمل کرنے والے مسلمان ہیں. اسی طرح جیڑا بچہ، جیڑا نوجوان یا جیڑا بڈھا بھی، جیڑے ماں پیو باپ بڈھا بھی کیوں نہیں ہو گیا، انہوں یہی حکم ہے کہ انہیں اپنے ماں پیو دے نال وفاداری کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اخلاق دے نال پیش ہونا ہے، اوف نہیں کہنا، اچھے طریقے دے نال انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں وچوں دو نہ ہون یا ایک ہوئے، خدمت کر کے جنت حاصل کرنی ہے. اسی طرح ایمان والا جیڑا ہے، اچھا مسلمان جیڑا ہے، اچھا انسان جیڑا ہے، اچھا نوجوان جیڑا ہے، قرآن سنتا ہے کہ رب نے نماز دے قائم کرن دا اجر دیتا ہے. یہ نہیں کہ نماز با سونا ہو کہ ماشاءاللہ کیا باتاں نے جا 700 باری اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے رکھو جی الماری دے وچ تو ہن سارا دن نماز دے نیڑے نہیں لگدا. ہن دسو اچھا مسلمان ہے، اچھا انسان ہے، وہ اچھا نوجوان ہے، وہ جیڑا قرآن بس چوم چٹ کے بس الماری میں رکھ چھڑتا ہے، وہ 700 زیادہ مقامات ہوتے میرے تھے رب نے نماز کا حکم دیتا ہے. کوئی بندے دی اوقات ہے جدو اپنے گریبان سے جاتے گا نا رب دے مقابلے سے اپنے آپ کو دیکھے گا، اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ، وہ ایک نطفے دے نال ایک قطرے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق فرمائی. وہ تو رب دے مقابلے سے رب دے سامنے اکڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پھر انہیں اتنے بہانے بہانے نال وہ دلیلاں پیش کرتا ہے، وہ جی میں اس وجہ تو نہیں پڑھ سکیا، میں وہ کام سی جی میں ادھر کر گیا جی، وہ میں نہیں اس وجہ تو نہیں پڑھی جی، پھر بہانے بہانے نال وہ طویلاں پیش کرنیاں، دلیلاں پیش کرنیاں. یہ اللہ دے گھر غیر آباد کر کے پھر اللہ دا گھر جڑا غیر آباد کرتا ہے رب دا دوست کوئی نہیں، وہ رب دا سجن کوئی نہیں، رب دا وفادار کوئی نہیں. وہ 10 کرنے 20 کرنے 30 کرنے 50 کرنے جتنے بھی کرنے، اگر وہ لوگ جڑے نے اللہ دے گھر نوں آباد کرتے ہیں
تے پھر یہی اللہ دا گھر جڑا ہے انہاں واسطے بخشش دی دعا کردا ہے۔ یہی اللہ دا گھر جڑا ہے وہ جڑے لوگ انہوں آباد کر رہے ہوندے نے، نمازاں پڑھ رہے ہوندے نے، جمعے پڑھ رہے ہوندے نے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوندے نے، ذکر و اذکار کر رہے ہوندے نے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ دا گھر جڑا ہے وہ دے واسطے دعاواں کر رہے ہوندا انہاں لوکاں واسطے، وہ 10 کرنے 20 کرنے 30 کرنے 50 کرنے، وہ قلت وچ نے یا کثرت وچ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی اس کوشش نو جڑی وہ کرتے نے کہ نماز پڑھ رہے ہوندے نے، قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، جمعہ پڑھ رہے ہوندے نے، ذکر و اذکار کر رہے ہوندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں قبول فرما لیتا ہے، انہوں کی کر لیتا ہے قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کی بخشش فرما لیتا ہے۔ اچھا دیکھو یہ قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیتا گیا ہے کہ جیڑے بندے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز چھڑ دیتی، قرآن چھڑ دیتا، ذکر و اذکار چھڑ دیتا، رب کو یاد کرنا چھڑ دیتا، رب کے حکم دے اوتے عمل کرنا چھڑ دیتا، تے دسو دنیا دے اوتے کھا رہے ہوندے نے، پی رہے ہوندے نے، لباس بھی پہن رہے ہوندے نے، سو بھی رہے ہوندے نے، معاشرے دے وچ انہاں دے کول مال بھی موجود ہوندا ہے، اولاد بھی موجود ہوندی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی نظر کرم انہاں لوکاں وال نہیں ہوندے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اگنور کر دیندے، اللہ دے حکم نو نظر انداز کر دیندے، انہاں دی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی نظر کرم نہیں ہوندے، بلکہ وہ لوگ جڑے نے نمازاں چھڑ کے، قرآن چھڑ کے، اللہ دے کام چھڑ کے، ذکر و اذکار چھڑ کے، معافی چھڑ کے، توبہ طائب چھڑ کے، جڑے دنیا دے کماں دے اندر ہی مصروف ہو جاندے نے، اے قیامت والے دن جڑی ونڈ ہونی ہے، اے جڑے معاملات کھولے جانے نے، تے ادو ایک ہی چیز سامنے آنی ہے کہ شیطان جڑا ہے اوتھے جدو اے ایمان والیاں نو کلمہ بھی پڑھیا ہوئے گا نا، لیکن انہاں نو پھینٹا لگ رہا ہوئے گا نا، یا اے جہنم دے وچ جا رہے ہون گے، تے او شیطان جدو رب دی بارگاہ عالیہ دے اندروں نکل لگا سی، جدو انہیں مہلت منگے کہ یا اللہ میں انہاں نو گمراہ کراں گا، میں ہر طرح انہاں دے اوتے وار کراں گا، میں انہاں نیکی تو روکاں گا، سیدھے رستے تو روکاں گا، وہ سمجھے گا کہ لو میں پوری عمر محنت کی تے محنت کر کے میں اللہ دے پیاریاں دے نال دشمنی کیتی، انہاں نو میں رب دے غضب دے وچ مبتلا کر دیتا، رب انہاں نو پھینٹا لا رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، جہنم وچ جا رہے ہیں، وہ آکھے گا جی میں محنت کیتی، میری محنت رنگ رہا ہے کہ مسلمانہ تو ایمان والا ہو کے رمضان گزر بھی جاوے محنت کرنی نہ چھڑی، محنت کرنی نہ چھڑی، نمازاں پڑھنی نہ چھڑی، قرآن پڑھنا نہ چھڑی، ذکر و اذکار کرنا نہ چھڑی، اللہ کو معافیاں مانگنا نہ چھڑی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت چھم چھم کر کے اس بندے دے اوتے بڑھتی رہتی ہے جیڑا اللہ رسول دے نیڑے ہوتا ہے، جیڑا اللہ رسول دے نیڑے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے پیارے رسول دا قرب حاصل کرتا ہے، کہ جیڑا رمضان گزرن تو بعد لوگ رمضان چ نمازاں پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، تلاوتاں کر لیا، تراویح پڑھ لی جناب بہانے بہانے دے نال وہ غفلت دا مظاہرہ کرتا ہے، تے یاد رکھو جیڑا رب کرم کرنے والا ہے، جیڑا رب رحم کرنے والا ہے، جیڑا رب بخشن والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پکڑن والا ہے، سزا دین والا بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، انہیں غضب کو بچنا چاہیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن ساریاں اے جمعۃ المبارک جنہوں جمعۃ الوداع کہتے ہیں اے اندر نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے پروردگار عالم، اے اللہ وحدہ لا شریک، اسی تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے اے نیت کر رہے ہیں یا رب العالمین مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی تیری فرما برداری کریں، تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، یا اللہ اپنی زندگیاں ہمیں گزاریں گے جویں تیرا حکم ہے، جویں تیرے پیارے رسول دا حکم ہے، یا اللہ تیرے فرما بردار بندے بن کے اپنی زندگی گزاریں گے، لوڑی اگر جے ایویں ہویا تے رب کعبہ دی قسم ہے کامیاب ہو گئے، اگر ایویں ہویا تے کامیاب ہو گئے، اور اگر ایویں نہ ہویا رمضان گزر
بندیائی، پھر عیاشی، فحاشی، بدماشی، گناہ کبیرہ صغیرہ، بڑے بڑے گناہ شروع ہو گئے، ایک کامیابی ہوئی نہیں۔ یہ بندے نے یہ ایویں مثال ہے کہ اپنی کیتی کتائی دے اوتے جویں کہندے نا پانی پھیرن والی گل ہے کہ بندہ سارا دن محنت کرے، سارا دن محنت کر کے مثال دیتی گئی کہ ایک عورت جیڑی ہے سود کٹدی ہے، وان کٹدی ہے، ساری دیہڑی کٹدی رہندی ہے، وان کٹدی رہندی ہے، شام کو جدوں ویلا ہوتا ہے وہ اپنا سود جیڑا ہے وہ ریدا ریدا کر دیندی ہے، وہ کھلا دیندی ہے، سارے سود نو توڑ دیندی ہے، بخیر دیندی ہے، اپنی محنت ضائع کر دیندی ہے۔ فرمایا یہ نہ کرے گا رمضان دے اندر اگر نمازاں پڑھیا ہے، قرآن پڑھیا ہے، ذکر کیتا ہے، اذکار کیتے ہیں، درود و سلام پڑھیا ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے، تے یہ ضائع نہ کریا جے بلکہ قائم رکھیا جے، سیف رکھیا جے، اپنی سیفٹی کیتی جے، بلکہ نہ صرف ایک تو بڑھ کے بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریا جے۔ اور ایک مسئلہ سماعت کر لو، صدقہ فطر ہے، جو مسیح فطرانہ کہتے ہیں، یہ عید کی نماز پڑھن تو پہلو انہوں ادا کریا جے۔ کئی بندے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی بات جو ادا کیتا ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں پہ عید الفطر کی نماز پڑھن کو پہلو صدقہ فطر ادا کر دیتا انہیں خدا کامل ثواب پایا۔ کی دیتا کامل ثواب پایا، کہ جنہیں ذرا غفلت کر لئی ثواب مل جائے گا، بعد وچوں بھی صدقہ فطر انہیں ادا کر دیتا، لیکن کامل ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تواڈے علاقے دے وچ جڑے بھی تواڈے غریب رشتہ دار نے سب لوگ پہلو تو دھیان کریا جے، میرے اندر توجہ کریا جے، آپ خرچ کرنوں لوگ نہ بعد دفعہ غلط مس یوز کر جاندے نے، غلط استعمال کر جاندے نے۔ شرعی حکم سن لیا جے کہ سب لوگ پہلو جڑے تواڈے رشتہ دار نے انہاں دے ول دھیان کریا جے کہ تواڈی برات وچ کوئی بڑا باڑا کرے، کوئی مستحق تے نہیں، کوئی غریب تے نہیں، کوئی اوکھا تے نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب لوگ پہلو یہ صدقہ فطر جڑا ہے کہ مال جڑا بھی اللہ کی راہ وچ خرچ کرنا کوشش کریا کرو۔ اللہ کا سنتا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داراں نوں ویکھیا کرو، کی کریا کرو، اپنے رشتہ داراں قریبی رشتہ داراں نوں ویکھیا کرو، جے تواڈے رشتہ دار نے ماڑے نے انہاں نوں یہ صدقہ فطر دیا کرو۔ تے ضروری کوئی نہیں کہ کہنا لو جی صدقہ فطر دے رہے ہیں، نیت دل وچ صدقہ فطر دی کریا جی عید دی کہہ کے بول رہے ہیں، عزت نفس بھی مجروح کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تے دوسرا پھر اس کے بعد اپنے علاقے دے وچ دیکھا جو ان کو جواب سے جڑے ماڑے بندے نے انہاں میں صدقے فطر بنائے کر دیتا ہے، کیونکہ زیادہ ثواب ان کو جواب سے جڑے رہن والے ماڑے لوگ نے انہاں کو دینا ملے گا۔ اگر قرب و جوار چ ماڑے لوگ موجود نے، مستحق لوگ موجود نے، غریب لوگ موجود نے، انہاں کو چھڈ کے کوئی لاہور دے، کوئی کراچی دے، کوئی پشاور دے، کوئی فلانی جگہ دے، مکمل ثواب کوئی نہیں ملنا۔ قرب و جوار چ جڑے لوگ ماڑے بیٹھے نے نا انہاں کو صدقہ فطر دیا جائے۔ تیسرے نمبر تے کوئی سوال کرتے ہیں کہ لو جی یہ صدقہ فطر جڑا ہے اینو کتنا ادا کرنا ہے، تے جڑا عالمی سطح دے اوتے ادا اعلان کیتا گیا ہے وہ 300 تو لے کے 340 روپے تک ادا اعلان کیتا گیا ہے کہ 300 تے 340 دے درمیان جڑا بھی اینو ادا کرتا ہے صدقہ فطر جڑا ہے ادا ہو جائے گا۔ 300 کہہ رہے ہیں گندم دا، یعنی کہ آٹے دا اعتبار ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ایس قسم دا آٹا کھا رہا ہے، فلاں بندہ ایس قسم دا آٹا کھا رہا ہے، 300 320 300 اپنی استطاعت جتنا بھی تہاڈی توفیق ہے۔ تے پھر یہ گلا آٹے دا نہیں، کوئی کھجورا دے حساب نہ بھی دے سکتا ہے، کوئی کشمش دے حساب نہ بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ اپنی استطاعت جتنا بھی استطاعت ہے توفیق ہے وہ دے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، لیکن کوشش کرے کہ ماڑے بندیاں نوں یہ عید تو پہلو صدقہ فطر دے دے تاکہ وہ عید کی خوشیاں سے شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے قرآن مجید کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔